نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 13 سے شروع کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی طرف اشارہ تھا کہ تم دیکھو تمہارا معبود کتنا زبردست خلاق ہے، کتنا زبردست رزاق ہے، ہر چیز پر اسی کی قدرت حاوی ہے، ہر کام اسی کی نگرانی میں ہو رہا ہے، وہ کائنات کا بھی مالک ہے، وہ تمہارا بھی مالک ہے، ہر چیز اس کی نظر میں ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا ایسے زبردست بادشاہ سے تم ٹکر لینے کا نہ سوچو، تم اس کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، اس کو کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں، اسے کسی مددگار، کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں۔ تم نے جو اپنی طرف سے دیوی دیوتاؤں کا ایک گورکھ دھندا گھڑ لیا ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ انہیں دیوی دیوتاؤں کے اتنے خوگر ہو گئے، اتنے ان کے دیوانے ہو گئے کہ اللہ کو بھول ہی گئے، اللہ کو راضی کرنے کا انہوں نے سوچا بھی نہ، تو اللہ میں اور انسانوں میں فاصلہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر رسول آئے تاکہ ان کو خبردار کریں۔ سب لوگ ایسے ہوتے نہیں تھے جو رسولوں کا انذار سن کر سبق حاصل بھی کر لیتے، تو جو سبق حاصل نہیں کر رہے، جو رسول کی بات نہیں سن رہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا نہیں چھوڑ رہے، اب ان کو یہاں پر انذار کیا جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے۔ فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور ان کو سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ تو یہاں پر ان کو وارن کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ دیکھو ابھی تک تو تم نے اپنے رب کی مہربانی ہی مہربانی دیکھی ہے، تم نے سکون اور اطمینان اور چین اور حفاظت ہی دیکھی ہے۔ وہ مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے، اتنی مہربانی سے تم کو پال رہا ہے، اندرونی بیرونی خطرات سے تم کو بچا رہا ہے، لیکن اگر پھر بھی تم ڈیفائنس ہی کیے جاؤ گے تو اس کے لیے تم کو ہلاک کرنا کیا مشکل ہے۔ تو بتا دیا کہ دیکھو عاد اور سمود کا کیا انجام ہوا، اس سے سبق سیکھو۔ ان کے رسول ان کے آگے پیچھے ہر طرف سے آئے۔ آگے پیچھے ہر طرف سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسولوں نے تاریخ سے بھی عبرتناک واقعات بیان کی، ہسٹری سے سبق لیں، تاریخ سے سبق حاصل کریں۔ پھر رسولوں نے ان کاموں کے انجام کا بھی ذکر کیا، مستقبل کی خبریں بھی سنائیں کہ دیکھو اگر تم نے گناہ نہ چھوڑے تو انجام کیا ہوگا۔ قیامت کا بتایا لوگوں کو، آخرت کا بتایا، جنت اور دوزخ کا بتایا، یعنی جس طرح بھی انذار ہو سکتا ہے، تبلیغ ہو سکتی ہے، ہر طرح سے انہوں نے حق ادا کر دیا رسولوں نے۔ اور جن کو ایمان لانا تھا وہ رسولوں کی دعوت پر ایمان لے آئے۔ حقیقت ہے کہ وحی اور فطرت یہ تو ساتھی ہیں، قریبی ساتھی۔ انسان کی فطرت اگر مسخ نہیں ہوئی، پرورٹ نہیں ہوئی، صحیح اور سالم ہے، فطرت فوراً وحی کی دعوت کی طرف لپکتی ہے، فوراً پہچان جاتی ہے، فیملیئر ہیں دونوں ایک دوسرے سے، ایک ہی جگہ سے آئی ہیں نا، وحی بھی آسمان سے آتی ہے اور روح جو ہے وہ بھی آسمان سے آتی ہے، تو
تو یوں سمجھیں کہ یہ تو گرائی ہیں، ایک ہی شہر کی، ایک ہی جگہ کی رہنے والی ہیں. کون؟ روح اور وحی، روح اور فطرت اور وحی سب پہچانتے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن جن کی فطرتیں مسخ ہو گئیں، انہوں نے پہچاننے کے باوجود ماننے سے انکار کر دیا. کوئی عقلی، کوئی علمی دلیل تو وہ لا نہ سکے رسولوں کی دعوت کے مقابلے میں ان کو جھٹلانے کے لیے. صرف انہوں نے ضد سے کام لیا، ہٹ دھرمی. کہا اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا ہم پر، تو ہم اس لیے نہیں مانیں گے تمہاری بات کو کہ تم فرشتے نہیں ہو. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر فرشتے بھی اللہ تعالیٰ ان پر نازل فرما دیتا، تب بھی چونکہ ان کو ماننا نہیں تھا، چونکہ ان کا نفس گوارا نہیں کر رہا تھا کہ دعوت کو مانیں، تو یہ تب بھی نہ مانتے. یہ تو بہانے بازیاں ہیں صرف. فرمایا آگے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور. اس میں آپ کو تکبر کی بو آ رہی ہے. من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقت میں؟ ہم ہیں سول سپر پاور، کوئی ہے ہماری ٹکر کا؟ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، جو سسٹمز ہمارے پاس ہیں، جو ہمارا مثالی کلچر ہے، طریقت کم المثلی جو فرعون کے درباریوں نے کہا تھا، ہمارا آئیڈیل کلچر، ہماری آئیڈیالوجی، اس کے مقابلے کا ہے کوئی؟ تو زور و شور سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا عاد نے. لیکن بات ایسی ہے، اتنا بلند دعویٰ اتنی بودی بنیاد پر، جیسے کوئی بالکل کگر کے اوپر بڑا محل اٹھانے کی کوشش کرے، بالکل ایج کے اوپر، اور وہ ایج بھی کیسا کہ جس کو نیچے سے پانی کھا گیا ہو. ایسی کنارے پر، ایسے ایج کے اوپر کوئی اتنی بڑی، اتنا بلند محل بنانے کی کوشش کرے، تو اس محل کا انجام یہ ہوگا کہ وہ تو نیچے گہرائی میں کھڈ میں گر پڑے گا. تو جو اس کا انجام ہوگا وہی ان کے بڑے بول کا انجام ہوا. اتنا بڑا بول انہوں نے بولا بغیر حق کے، تکبر کیا بغیر حق کے. اس سے ایک اور بات پتہ چل رہی ہے. یہ جو بغیر حق تو خیر آتا ہے قرآن میں مزید بات کے ایمفیسس کے لیے، بات پر زور دینے کے لیے. دیکھیں، ایک تو تکبر یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اپنا واقعی میں ملک ایسا چلایا ہے کہ اس میں بڑا ہی انصاف ہے اور غربت کا انہوں نے خاتمہ کر دیا ہے، اور گھروں کے اندر بڑا سکون ہے اور کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی لوگوں کو ذہنی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی نے ایسا سسٹم، ایسا نظام بنایا ہو. اگر ایسا کسی نے نظام بنا لیا اور پھر تکبر کرے، چلو کچھ نہ کچھ جسٹیفیکیشن تو ہے کہ بھئی آپ کے ہاں لوگ ہیں بہت خوش، نہ آپ کے ہاں خودکشیاں ہیں، نہ آپ کے ہاں گھر ٹوٹ رہے ہیں، نہ نفسیاتی امراض ہیں، نہ چوری، نہ ڈاکہ، نہ جرم. پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنا اچھا نظام بنایا ہے، تو چلو تکبر کیا تو کوئی نہ کوئی بنیاد تو ہے. تکبر کرنا خود فساد مچانا، پہلے ظلم اور ستم کا بازار گرم کرنا، نہ اپنے ملک کے رہنے والے خوش، اور نہ جہاں جہاں ان سپر پاورز کی پہنچ ہے، نہ وہاں کوئی چین، نہ وہاں کوئی امن. ان جگہوں پر ملک کے کسی حصے میں امن امان قائم نہیں کیا، جہاں گئے جنگ کی آگ بھڑکا دی، اور اس پر دعوے کرنا کہ ہم سے زیادہ اچھا کون ہے. یہ تو انتہائی ذاتی کی بات ہے. اتنا بڑا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم سے زیادہ کون ہے قوت میں. قوت کے ساتھ ظلم اور بربریت کا بازار گرم کرنا، زبردستی سب کے منہ بند کر دینا، اور پھر یہ سمجھنا کہ ہم سے اچھا اور کوئی نہیں. یہ تو انتہا ہے تکبر کی. ساری ذاتیاں کر کے، ساری برائیاں کر کے، سارے گناہ اور جرم اور سب کر کے کہتے ہیں ہم سے اچھا کون ہے. یہ تو بہت ہی زیادہ تکبر کیا. جواب دیا گیا اولم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے، ان اللہ الذی خلقہم، بے شک وہ اللہ جس نے کہ ان کو پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوہ، وہ زیادہ شدید ہے ان سے قوت میں. ہر سپر پاور کے اوپر ایک سپریم پاور موجود ہے، اس کو بھول جاتے ہیں. اللہ کے حلم کو یہ اللہ کی غیر موجودگی کی دلیل لینے لگتے ہیں
کہ چونکہ اتنا حلیم، اتنا صبور، اتنے ڈھیل دینے والا، اتنی مہلت دینے والا وہ رب ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو پکڑنے کی قدرت ہی نہیں رکھتا، ورنہ اگر وہ پکڑ سکتا تو پکڑ لیتا ہم کو اب تک۔ فرمایا گیا کہ اللہ ہے ہوا اشد منہم قوہ، اس کی لاٹھی ہے بے آواز، اس کے حلم پر مت جاؤ، بے ڈھپ پکڑ آتی ہے اللہ کی۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے بغتتاً، اچانک اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، وہم لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں ہوتا۔ کیسی خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے دبے پاؤں، سوچ بھی نہیں رہے ہوتے کہ ہم پہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور اللہ ان کو بجھا کے رکھ دیتا ہے، خامدون، بجھ کے رہ جاتے ہیں بالکل۔ تو اللہ نے احساس دلایا کہ اللہ ہے سب سے زیادہ قوی، القوی تو اللہ کی شان ہے، لیکن یہ بھول گئے اللہ کو، ایسے اپنی بڑائی کے زوم میں آ گئے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ اور جو سپر پاورز ہوتے ہیں، ان کا بنایا ہوا قانون، یہ تو چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ان کے قوانین کی فرما برداری کرے اور ان کی آئیڈیالوجی کو اپنا لے۔ جو ایسا کرنے سے انکار کرے اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں، اور خود اللہ کے قوانین کا انکار کرتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا نہیں کہ انہیں بھی کوئی پکڑے گا۔ دیکھیں، تکبر تو وہیں آئے گا نا جب انسان آخرت سے اور اللہ سے غافل ہوگا۔ جب اللہ کی عظمت کا اور اللہ کی بڑائی کا احساس نہیں رہتا تو سب سے بڑا انسان اپنے آپ کو ہی سمجھنے لگتا ہے۔ بات ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور اس میں ایک کرسی رکھی ہوئی ہے، تو لگے گا بہت بڑی سی کرسی ہے، وہ بہت بڑے کمرے میں اس کرسی کو رکھ دیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں لگے گی۔ جس کا ذہن جتنا چھوٹا تنگ ہوتا ہے اس کو اپنی ذات اتنی ہی بڑی نظر آتی ہے، اور جس کا ذہن جتنا وسیع ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اس کی نظر میں اپنی ذات چھوٹی سے چھوٹی ہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو انہوں نے تو سختی سے انکار کیا، خود بہت بڑے تھے اپنی نظر میں، اپنے آپ کو عقل کل سمجھا، وی دا گریٹ، ہم سے بڑا زبردست اور کون ہے۔ اللہ کو بھی جھٹلا دیا، اللہ کی آیات نہ مانی، تو اللہ کا بھی عذاب آیا۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ سرسرن، صاد را مادہ ہے، سرن سخت تیز ٹھنڈی ہوا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئٹہ کی ہوا چل رہی ہے کراچی میں، بہت یخ ہوا، خشک ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے اور جھکڑ چلتے ہیں ہوا کے، سیٹیوں کی سی آواز آتی ہے ہوا کے اندر، وہ خود ایک بڑی خوفناک سی آواز ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے ریحن سرسرن۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کو بہت خوفناک قسم کے لشکر نہ اتارے ان کے اوپر، بس ہوا کو تھوڑا سا زیادہ کر دیا، ہوا کو ذرا سا بڑھا دیا۔ یہ خود بھی قومن، ایسے لوگ تھے، ایسی قوم تھے جو کہ کیا تھے، طاغین، طغیانی پر اتر آئے تھے نا، سرکشی پر آمادہ ہو گئے تھے، حد سے بڑھنے لگ گئے تھے، اپنی ایک نعمت کو اللہ نے ذرا سا حد سے بڑھا دیا، اور ہوا جیسی چیز نے ان کو اور ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا، سب مٹی ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ کہاں وہ بڑکیں تھیں کہ من اشد منا قوتاً، کیا نعرے تھے، کیا دعوے تھے، کیا اپنے آپ کو میڈلز دیے جاتے تھے، اور کیا سیریمنیز ہوتی تھیں۔ اس من اشد منا قوتاً کے اندر پورا کلچر نظر آ رہا ہے آپ کو، سیلف پریز کا کلچر ہے یہ، سیلف پریز کا، اپنے لوگوں کی بہت تعریف کرنی۔ وی ہیو دا بیسٹ سائنٹسٹ، وی ہیو دا بیسٹ آرمی، وی ہیو دا بیسٹ انسٹیٹیوشنز، وی ہیو دا بیسٹ سسٹم، یہ دعوے کرنا۔ ہماری فوج بہترین ہے، ہمارے سائنسدان بہترین ہیں،
ہمارا نظام بہترین، ہماری سڑکیں بہترین، ہماری عمارتیں بہترین، ہم بہترین، اور پھر اپنے لوگوں کو سجانا، ڈیکوریٹ کرنا، ان کو انعامات دینا، میڈلز دینا، پرائزز دینا، ان کا مرتبہ لوگوں کی نظروں میں بلند سے بلند کرنا کہ دیکھو کتنا برین ہے ہمارے پاس. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ سیلف کنگریچولیشن، خود کو مبارکباد دیتے رہنا، ہم بہت اچھے، ہم بہت اچھے، اور ہمارے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں. یہ انداز اللہ تعالیٰ نے بھی سب ختم کر دیا صرف ہوا کے ذریعے سے. سارا تکبر ان کا خاک میں مل گیا، سارے ان کے سسٹمز، ان کے نظام، ان کی بلڈنگز، ان کی عمارتیں. آج کے بارے میں پڑھا ہے نا ہم نے، کتنی اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے، عمارتیں رہ گئیں اور خود چلے گئے. بہت منحوس دن تھے، فرمایا بہت منحوس دن کا وہ عذاب ان کے اوپر آیا، تاکہ اللہ چکھائے ان کو، فرمایا ہم چکھائیں ان کو رسوائی کا عذاب دنیا میں. نحسات، نون ہا سین مادہ ہے. نجس کہہ لیں، نجس کہتے ہیں گندگی کو، اور نحس کہتے ہیں منحوس ہونے کو. کس چیز کی نحوست تھی؟ کیا کسی دن کے اندر نحوست ہوتی ہے؟ ہم کہیں وہ عذاب جو ہے وہ بدھ کے دن آیا تھا تو بدھ کا دن منحوس ہوتا ہے، یا ہفتے کے دن آیا تو ہفتے کا دن منحوس ہوتا ہے؟ نہیں، نحوست کسی دن میں نہیں ہوتی، اعمال میں ہوتی ہے، گناہوں میں ہوتی ہے. جو دن ایسا گزر جائے جس میں کہ بہت گناہ ہوئے ہوں، وہ دن انتہائی منحوس گزرا. وہ سال جو کہ گناہوں میں گزر گیا بڑا منحوس سال تھا. وہ جگہ جہاں پر بہت گناہ کیے بڑی منحوس. تو نحوست اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی جگہ بیٹھ کے نیکیاں کریں وہ جگہ بڑی مبارک، اس دن میں نیکیاں کریں وہ دن بڑا مبارک، اس سال میں نیکیاں کریں وہ سال بہت مبارک. تو یہ تو اعمال ہیں انسان کے اپنے، کیا سمیٹ رہا ہے گزرتے ہوئے وقت سے اپنے لیے، جس سے کہ اس کو پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ اس نے برکت والی چیزیں سمیٹیں اپنے لیے یا منحوس چیزیں سمیٹیں. تو اللہ نے رسوائی کا عذاب ان کو چکھا دیا دنیا کی زندگی میں. سوچے نا جب وہ ہوا چلنی شروع ہوئی ہوگی کیسے بے بس ہو گئے ہوں گے نا، کیسے ان کے سسٹم سارے بیکار ہو گئے ہوں گے، کیا ان کا حال ہوا ہوگا. تو یہ تو دنیا کی زندگی کا عذاب آیا. اور کب آیا آپ کے خیال میں؟ یہ آج جو سویلائزیشن تھی، ان کی تہذیب کتنے سال قائم رہی تھی؟ اس کے بارے میں تقریباً یہ آتا ہے کہ 400 سے 500 سال. ہم آج کل کچھ تہذیبوں کو دیکھتے ہیں جن کا انداز بالکل یہی ہے جو کہ فرعون کا انداز تھا یا قوم عاد کا انداز تھا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو ایک تو یہ کہ اللہ کے عذاب کے لیے دعا مت کیا کیجیے کبھی بھی، کسی بھی قوم کے بارے میں. ان کا غرور دیکھتے رہیے، ان کا تکبر دیکھتے رہیے، اور اس چیز سے اپنے آپ کو ہم بچائیں، ہم مسلمان، کہ ہم میں کہیں یہ چیز پیدا نہ ہو جائے، تکبر یا غرور اپنے اوپر. مسلمان حق پر ہوتے ہوئے کبھی متکبر نہ ہوئے. تو بغیر حق کے تکبر تو بہت بری چیز ہے، حق کے ساتھ بھی تکبر بہت بری چیز ہے. کہ حق پر ہوتے ہوئے انسان پہ تکبر کو اپنے لیے جائز سمجھے، نہیں کر سکتا. تو ایک تو کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا مت کیا کیجیے کہ اللہ کرے کہ ان پر عذاب آ جائے. حتی الامکان ہدایت کی دعا، حتی الامکان. اس لیے بھی ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں کے مسلمان موجود نہ ہوں. کسی بھی ملک کے لیے تباہی یا بربادی یا اللہ کے عذاب کی دعا کرنا، یوں سمجھے کہ مسلمانوں کے لیے بھی، جو وہاں رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی عذاب کی دعا کرنا بن جاتا ہے. ہم نے پڑھا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا، لیکن کیا ہے، مکے میں ابھی مسلمان موجود ہیں، تو اللہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں پر عذاب آئے. تو لہٰذا ان کی ہدایت کی دعا ہمیشہ کرنی چاہیے، اور کبھی جلدی نہیں مچانی چاہیے کہ کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں آتا. نہ عذاب کی دعا کبھی کریں اور نہ کبھی ان کے حساب کتاب کی فکر کریں. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ سب اللہ کا کام ہے. بس دعا یہ کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو بات سمجھ آ جائے. تو رسولوں نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا. جب قوم بالکل نہ مانی تو پھر عذاب آ گیا، دنیا میں رسوائی. کس قدر بے بسی کا قوم عاد کو احساس ہو رہا ہوگا جب ہوا کے ہاتھوں مجبور ہو رہے ہوں گے. نیچرل ڈیزاسٹرز کہا جاتا ہے جن کو، قدرتی آفات. اور عذاب الخزی فی الحیات دنیا سے مراد ہو سکتا ہے
کہ جب موت کے فرشتے آئے ہوں گے ان کی روح نکالنے کے لیے، تو ہم نے پڑھا ہے قرآن میں کہ وہ تو مارتے ہیں پیٹھوں کے اوپر اور چہروں کے اوپر، جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے وہ تو عذاب لے کر آتے ہیں، موت کے ساتھ ہی عذاب کا پیغام آ جاتا ہے۔ یا قبریں ان کی بہرحال دنیا ہی میں بنی ہوئی ہیں، قبروں کے اندر جو عذاب ان کو مل رہا ہوگا وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو ابھی تو ابتدا ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ رسوا کن ہے، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اب دوسری قوم، وَأَمَّا ثَمُودُ، اور رہے سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو راستہ دکھایا۔ لفظ ہدایت کا عام طور پہ ترجمہ ہم ہدایت ہی کرتے ہیں، ذرا سا یہاں رک کر ہم ہدایت کے مختلف قدم دیکھ لیتے ہیں، مختلف سٹیپس دیکھ لیتے ہیں۔ ہدایت ہے کس کس چیز کا نام، کمپوزیشن کیا ہے، کن کن چیزوں پر یہ مشتمل ہے، ہدایت کی پہلی منزل کیا ہے، پہلا قدم، اور ہدایت کی آخری منزل کیا ہے۔ تو ہدایت کی پہلی منزل ہے صحیح اور غلط کی پہچان کرا دینا، تو یہاں پر وہ پہلی منزل مراد ہے، فَهَدَيْنَاهُمْ، پہچان کرانے کی بھی کیا کوشش، پہچان کرانے کی کوشش کی گئی۔ اب جو نیکی اور بدی میں فرق کر لے، جو اپنی منزل پہچان جائے، مان جائے کہ ہاں مجھے وہاں پہنچنا ہے، اب ہدایت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو ہے راستہ دکھا دینا۔ اب ذرا اپنے ذہن میں آپ سورہ فاتحہ کو لے کر آئیے۔ سورہ فاتحہ میں جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی، درست راستے کی ہدایت دے دے، یعنی یہ کس شخص کی دعا ہے سورہ فاتحہ؟ کہ جس نے کہ پہچان لیا اپنی منزل کو، جس نے قبول کر لیا، پسند کر لیا اپنے لیے ہدایت کو، یہ اس کی دعا ہے سورہ فاتحہ۔ اب وہ دعا کر رہا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں درست راستہ دکھا دے، تو یہ ہدایت کا دوسرا مرحلہ ہے، راستہ دکھا دینا۔ اور مکمل ہدایت تو یہ ہے کہ منزل پر پہنچا دیا جائے۔ تو دنیا میں تو ہم اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا شاید سورہ اعراف میں ہی ہم نے یہ دعا پڑھی تھی کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ کہیں گے کل شکر کل تعریف اللہ کی ہے کہ جس نے کہ ہم کو یہاں تک پہنچا دیا، اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم تو یہاں تک ہدایت پا نہ سکتے۔ تو وہ کون سی ہدایت یہ بات کریں گے جنتی؟ منزل پر پہنچنے والی ہدایت۔ ہم اس منزل تک تو پہنچ ہی نہ سکتے اگر اللہ تعالی ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ تو یہ سمود ہیں جن کو کہ صحیح اور غلط کی پہچان کروانے کی کوشش کی گئی۔ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے چاہا کہ ان کو صحیح چیز نظر آ جائے، تو کیا ہوا؟ چونکہ غرور اور تکبر تھا نا، اور تکبر جو ہے یہ دل کو اندھا کر دیتا ہے، دل کو سیاہ کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے تکبر، بالکل کوئی بصیرت نہیں رہتی، کوئی تقوی نہیں رہتا، کوئی خدا خوفی دل میں نہیں آتی، کوئی غلطی نظر نہیں آتی اپنی۔ سچی بات ہے کہ اپنے عیبوں کا بہترین آئینہ انسان کا اپنا دل ہے یا اس کی صحبت، دو ہی آئینے ہیں نا۔ ایک اندر اللہ نے آئینہ نصب کیا ہوا ہے، باطنی آئینہ ہے، مرر ہے، انٹرنل مرر ہے، ایک ایکسٹرنل مرر ہے۔ تو اپنے عیبوں کو تلاش اگر ہمیں کرنا ہے، یا تو ہو ہمارے گرد اچھی صحبت جو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر دے، ہمیں بتا سکے کہ ہم میں کیا خرابی ہے، اور دوسری انسان کا اپنا دل، ایک اور آئینہ ہے اندر۔ لیکن متکبر کا تو دل سیاہ ہوتا ہے نا، اس کا دل کا آئینہ تو بالکل خراب ہو چکا ہوتا ہے، کوئی ڈیفیکٹ نظر نہیں آتا اس کو اپنا، کوئی خرابی، کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہی تو ہیں، ہمیں کیا ٹھیک کرو گے، بلکہ بہت ناراض ہوتے ہیں اگر کوئی کہے کہ ہم آپ کو صحیح بات بتائیں۔ ان کے تکبر، ان کی انا پر فوراً چوٹ لگتی ہے، کہتے ہیں کیا مطلب، کیا ہم غلطی کر رہے ہیں جو آپ ہم کو سیدھا راستہ دکھانے آ گئے؟ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو ہدایت ملے، لیکن کیا؟ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا رہنا پسند کیا۔ ان کو یہ اچھا لگا کہ نہیں، ہم اپنی آنکھیں بند کر کے جس طرف جا رہے ہیں جاتے رہیں، اپنی مرضی سے گریں گے گڑھے کے اندر، لیکن اپنی مرضی اتنی پیاری ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ کے کسی اور کی بات نہیں مانیں گے، کٹ جائیں گے
برباد ہو جائیں گے. جھکنا منظور نہیں ہے، اپنی غلطی کا اعتراف منظور نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ متکبر کا یہ ہوتا ہے اپنی غلطی ماننے پر کسی صورت آمادہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا، ہدایت کو نہ دیکھنا پسند کیا، گمراہی پسند کر لی بجائے ہدایت کے. تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. آخر ان کے کرتوتوں کے بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے. کانو یکسبون کو دیکھیے، مسلسل خراب اعمال کماتے رہے، مسلسل گناہ کماتے رہے، یعنی ایک لائف سٹائل ہی بنا لیا تھا گناہ کرنے کو. روٹین کے طور پہ ریگولر عام روزمرہ معمول کے مطابق گناہ کرتے رہتے تھے آرام سے. جب یہ کسی قوم کا حال ہو جائے، ایسی گناہوں کے اندر ڈوب جائے کہ نیکی بدی کی پہچان ہی ختم ہو جائے ان کے ہاں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جایا کرتا ہے. اور وہ لوگ بچا لیے جاتے ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے کہ تقوی اختیار کیے رکھا. کانو یتقون، مسلسل تقوی کرتے رہتے تھے. یہ بھی وہ لوگ نہیں جنہوں نے کبھی کبھار تقوی کر لیا، نہیں، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں اپنا محاسبہ کرتے رہتے تھے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اپنا محاسبہ کرتے تھے اور اپنے آخرت کے حساب کتاب سے ڈرا کرتے تھے، محتاط رہ کر زندگیاں گزارتے تھے. متقی وہ ہوتا ہے کہ جو ان مواقع سے، ان جگہوں سے بھی بچتا ہے جہاں گناہ ہو جائیں. اگر ایک چھوٹی سی خطا ہو جاتی ہے تو اس کی بھی وہ فکر کرتا ہے، کیوں ہوا مجھ سے یہ کام. اگر معمولی درجے کی نیکی ہو تو بھی اس کو بری لگتی ہے کہ مجھ کو اس سے اعلیٰ درجے کی نیکی کرنی چاہیے تھی، اتنی کمتر درجے کی نیکی میں نے کیوں کی. تو مسلسل اپنا محاسبہ کرنا، یہی چیز انسان کو بہتری کی طرف لے کر جاتی ہے. مسلسل تقوی اختیار کرنا، کانسٹنٹلی. اور جہاں کہیں انسان کو یہ خیال آیا کہ بس کافی اچھا عمل ہو گیا میرا، تقوی تو نہیں رہا. اگر تقوی دل کے اندر رہتا ہے تو تقوی تو یوں سمجھے کہ اتنا بلند ایک معیار ہے کہ اس تک تو انسان بس پہنچنے کا سوچتا ہی رہتا ہے. متقی کو کبھی یہ خیال آتا نہیں کہ ہاں میں نے کافی عمل کر لیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایات ملتی ہیں، وہ کہا کرتے تھے کاش کہ میں ایک درخت پر اڑنے چگنے والی چڑیا ہوتا، یہیں چر چگ کے ختم ہو جاتا، میرا حساب نہ ہوتا. یا گھاس کا تنکا ہوتا، یہیں جلا کر ختم کر دیا جاتا، میرا حساب نہ ہوتا. اب آپ سوچیں کہ اگر ہم ہوتے ابو بکر، بتائیے ہمارا کیا حال ہوتا. ایسی نیکی اگر ہم کرتے جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی، ہم کیا سوچتے اپنے بارے میں؟ من اشد منا تقوی کہتے ہم تو نا، کون ہے ہم سے زیادہ متقی؟ ہمیں تو فوراً ہی احساس ہو جاتا ہے کہ ہم باقی لوگوں سے کتنے بہتر ہیں نا، ہے نا، ہوتا ہے. خیر باقی تو یہ بھی نہیں کر رہے ہم کتنے بہتر ہو گئے. ان گناہ گاروں کو دیکھو، ان کا تو اللہ جانے کیا ہوگا. بس آنے والا ہے عذاب ان سب کے اوپر. ہم کہتے ہیں پھر بچائے جائیں گے متقی، یعنی کہ میں، ہے نا. تو کہ یہ سیلف کانگریچولیٹری ایٹیٹیوڈ، اپنے آپ کو خود ہی میڈل دے دینا تقوی کا، اپنے سینے کے اوپر سجا لیا میڈل یہاں پر، آئی ایم متقی، میں متقی ہوں. متقی ایسے نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو متقی نہیں سمجھتے. جس نے اپنے آپ کو متقی سمجھا وہ سب کچھ ہوگا سوائے متقی کے. تو یہ مسلسل کوشش کرنا بہتر سے بہتر. کبھی اپنے عمل پر مطمئن مت ہو، کبھی مت مطمئن ہو. جس دن مطمئن ہو گئے تقوی کا پروسیس رک گیا. اللہ نجات صرف ان کو دیتا ہے جو اپنے گناہوں کے انجام سے ڈرتے رہتے ہیں. آگے فرمایا آیت نمبر 19، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک کر رکھا جائے گا. اب یہ ذکر ہے، ذرا ایک ورڈ پکچر کھینچی جا رہی ہے، لفظی تصویر ہے قیامت کے دن کی. آج تو بہت بڑکیں، بہت باتیں، بہت دعوے، بڑی بڑی انٹلیکچوئل تقریریں ہوتی ہیں اللہ کے خلاف اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کے خلاف. کیا ہوگا قیامت کے دن جب اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے؟
آپ سوچیں، یحشر اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، کیا عقلیں ماری جاتی ہیں کہ اللہ سے دشمنی لے لیتے ہیں، اللہ سے ٹکر لینے پر تیار ہو جاتے ہیں لوگ، اپنے اتنے سے ذرے جتنے علم کے اوپر اتنا تکبر، اتنا فخر. تو سب کو گھیر لایا جائے گا. وہ آتا ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا میں کہ ولا یعز من عادیت، اللہ وہ کبھی باعزت نہیں ہو سکتا جس سے اللہ تو دشمنی کر لے. ولا یذل من والیت، اور اللہ کبھی وہ رسوا نہیں ہو سکتا جس سے اللہ تو دوستی کر لے. تو بس دنیا میں چاہے سب سے دشمنی ہم کر بیٹھیں یا لوگ ہم سے دشمنی کریں، بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو میرا دشمن کبھی نہ بنے، اللہ کبھی ہمارا دشمن نہ بنے. کوئی ایسا کام ہم نہ کر بیٹھیں کہ اللہ ہمارا دشمن ہو جائے. اور اللہ جس کا دشمن ہو جائے اس کی ہلاکت، اس میں کیا شک ہے. سب کو جمع کیا جائے گا.